چلتے ہیں ہمارے زون بی کا اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا جو ستارہ ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے لیے جرنلائز مدد میں آپ کا روڈ میپ کے تعین کرنے میں آپ کی مدد بالکل کر سکتا ہے۔ تو جی سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی تاریخوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ 13 جنوری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 19 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ اس ہفتے میں کیا میسیجز ان سٹور ہیں۔ ورگوز جو پہلے 4 دن ہیں 13، 14، 15، 16، ان چاروں دنوں کی نیت سے آپ چاہے کسی جگہ اسٹرے کیٹس کو کھانا کھلا دو، گھر میں بلی ہے اس سے دعا کرا لو اور یہ بس خیرات کر دیجئے اور اپنے لیے دعا کر لیجئے گا تاکہ کوئی کسی قسم کی جو آسمان سے نیگیٹو ریز ہیں ان ستاروں کی وہ آپ کو کسی قسم کی بھی، کچھ بڑا نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی ٹک ٹک بھی تو انسان کا موڈ خراب کر دیتی ہے، اور ورگوز کو تو آف کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹک ٹک ہی بہت ہوتی ہے۔ تو جو ہے یہ یہاں پہ 17 جنوری سے پھر ایک اچھے ویک کی بگننگ ہو جاتی ہے، یہ سارے دن اچھے ہیں۔ 21 جن تک پھر آپ سیف ہو، کہیں سے پیسے بھی آتے ہیں، گھر میں ریلیشن شپ کا سکھ، ریلیشن شپ کی سپورٹ بھی میرے ورگوز کو بہتر زون میں لے کے جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ تو آپ کو اس ہفتے میں صرف فرسٹ 4 ڈیز 13، 14، 15، 16 ان 4 تاریخوں کو سوچ کے صرف جو ہے وہ آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ورگوز کچھ ستاروں نے جو جگہ بدلی تھی، پہلے ہم ان کا ذکر کر دیں۔ ایک نے بدلی 22 ڈسمبر 2024، ایک نے بدلی 7 جنوری 2025 اور ایک نے بدلی 9 جنوری 2025۔ اب ان میں سے جو 2 ہیں وہ تو پازیٹیو ہیں، وہ بچوں کی معاملات کو، وہاں پہ آپ کے معاملات کو پرامن کریں گے ورگوز۔ اس کے علاوہ آپ کی لو لائف کو چیزوں میں، وہاں پہ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، وہاں پہ ستارہ بہتری کی پوزیشن بنا رہا ہے۔ پھر وہ ورگوز جو کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، سپورٹس ہو گئی، کوئی اور بھی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے اس میں بہت بہتر نظر آ رہی ہے، اس میں بھی ستارہ پازیٹیو ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ جس نے 7 جنوری کو ریٹروگیشن کی شکل میں، یعنی الٹا چلتا ہوا اس نے پھر قدم ڈالا، یہ کیا کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا الرٹ ہو جائیے، دوستوں سے بحث تکرار یا لوگوں کو کے لیے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا لوگوں کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا، یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اپنے فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ نو بحث، نو تکرار، نو توقعات، جتنا لیس توقعات رکھ کے، چاہے آپ کے بچے ہیں، دوست ہیں، آپ کے جو ہے لوڈ ونس ہیں، تو اس وقت جتنا آپ لو ایکسپیکٹیشنز کو رکھ کے چلو گے اتنا زندگی آپ کے لیے آسان اللہ کے فضل سے لگے گی۔ تو اللہ پاک یہاں پہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں اور خیال رکھیے گا۔ ریلیشن شپ ہاؤس میں ورگو ستارہ بہتر ہو چکا تھا 16 نومبر 2024 سے، اور اس سال جو ایک نے پازیٹیو بدلاؤ کیا، تبدیلی لے کے آیا 4 جنوری 2025 سے، تو یہ دونوں مل کے میرے ورگوز کے ریلیشن شپ میں کمفرٹ زون لے کے آ رہے ہیں۔ ریلیشن شپ ازدواجی ہے، جو آلریڈی میرڈ ہیں وہاں پہ بھی پرسکون کریں گے، جو شادی کے خواہش مند ہیں وہاں پہ بھی ستارہ بہتری کرے گا، جو پارٹنرشپ الائنسز میں ہیں یا نئے بنانے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ستارہ ان کو کوزی اس میں ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایک لائن میری بڑی پرانی میں بولا کرتی ہوں کہ گھر کے اندر سکون ہونا تو مرد کے لیے باہر کی جنگ لڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر
हालाँकि देखिए बाहर वो एक दुनिया से लड़ रहा होता है, घर में तो सिर्फ़ चंद लोग हैं ना, लेकिन जो घर का सुकून है वो इतना मैटर करता है आदमी के लिए, जिसको हम औरतें समझते हैं कि आदमियों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता घर में कोई रिलीफ़ है या नहीं है, लेकिन पड़ता है। यहाँ पे मैं एक औरत होते हुए अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है बिज़नेस हाउस में ये सितारा यहाँ पे आया था वर्गोस 26 ऑफ मई को आया था, जिसने आपको बिज़नेस के मौके दिला सकता था, आपके पुराने काम में जान डाल सकता था, शोहरत के मौके दिला सकता था। 10 ऑफ अक्टूबर 2024 से ये उल्टा चलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से डिले या इनसिक्योरिटीज़ या लिटिल फोबियाज़ तंग कर सकते थे। नॉट बिग थिंग्स, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखिए, काम में भी, बिज़नेस में भी, और अपनी शोहरत नेक हासिल करने की अगर ख्वाहिशमंद हैं, सस्ती शोहरत की तरफ मत जाइएगा, वो बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। तो अल्लाह पाक हो नहीं सकता कि आपके इस मकसद में आपको कामयाब ना करें। अब हम आगे जो वार्निंग हम आपको दिया करते थे खाना माल में, कि माली मामलात का ध्यान रखें, फाइनेंस से रिलेटेड बनिया बन जाइए, अगर जितने कट्स लगा सकते हैं एक्सपेंडिचर्स में लगाइए, ट्रस्ट नहीं करना किसी पे आप लोगों ने। ये टाइम वर्गोस शुरू हुआ था मेरे हिसाब से जुलाई 2023 को, तो अब वो टाइम करीब है, 30 जनवरी को यहाँ से एग्ज़िट लेने लगा है। अब मेरे वर्गोस के खाना माल रिलीफ मिल जाएगा। फिर मैं वही कहूँगी कि साबित करती है ये साइंस, सूरत अलम नशरा की आयत, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अब आपका खाना माल को रिलीफ मिलने वाला है, खुश हो जाइए। उसके बाद जी की तरह हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 12 से 19 का, इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है कि केतु आपके घर में आ जाएगा, लिब्रा से वो आपके घर में शिफ्ट हो जाएगा। आपके घर में शिफ्ट होना आपके लिए जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा एक इवेंट है। ये ऑब्वियसली बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, सारा साल चीजें होती रहती हैं, तो उसको भी हम उनके साथ देखते हैं। लेकिन एक प्लैनेट जो है वो आपके घर में अराइवल उसका हो गया है और अब वो आप उसको होस्ट करेंगे। आपसे पहले ये था आपके जो है घर, आपका दूसरा घर लिब्रा, उसमें था ये। तो आप लिब्रा वालों से डिस्कस कीजिएगा कैसे थे 18 महीने, क्योंकि जितने भी ग्रहण थे वो सारे इसी एक्सेस पर लग रहे थे, लिब्रा और एरीज पर, और अब सारे ग्रहण जो है वो लगेंगे या तो वर्गो में या तो फिर पाइसेस में। सही, इनके एक्सेस चेंज हो गया है, इन चांद के जो ये छाया है या साए हैं इनका, और ये बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है इंसान को। ये इसे हम सोल का, रूह का सफर भी कहते हैं, या आपकी रूह का। बहुत सारे लोग जो हैं जब केतु के घर में आता है तो वो कई चीजें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे बाद आता है आपके अपने पहले घर में। अभी आया तो मेरा हाल अब मेरा कि डेढ़ दो दिहाई बाद आएगा। तो तब तक आपकी जिंदगी में जो कुछ आपने किया होगा, आपकी रूह का जो सफर रहा होगा, उसके हवाले से ये बयान करते हैं। तो इस पर हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। इस हफ्ते आपको यही बताना था कि बस अब आप केतु को होस्ट करेंगे तकरीबन 18 महीने। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है, इसमें आपका एक सिलसिला शुरू होगा, जैसे बिखरे हुए काम होते हैं, चीजें बिखरी हुई होती हैं, काम बिखरे हुए होते हैं, उन कामों का, बिखरे हुए कामों का बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो चीजें जिसे कहते हैं ना अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, दिस इज टाइम ऑफ, जिसे हम बिगिनिंग ऑफ एंड कह सकते हैं, जहाँ पे चीजें जो है वो किसी तरह से अपने अंजाम को पहुंचना शुरू होंगी। और आपके लिए ये एक रिलैक्सिंग टाइम होगा। आपकी टेबल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खाली, नीट और क्लीन हो जाएगी। आपने यहाँ पर एक और चीज भी दिखाई देती है, जैसे आपको बार बार एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी जैसे जैसे होता है ना, मतलब रात को लेटा एकदम उठता है कि दरवाजा तो नहीं खुला हुआ, ये नहीं कि या कोई गैस तो नहीं ऑन है। तो इस तरह की कोई बार बार एंग्जाइटी आपको होगी, और आप बार बार चेक करेंगे चीजों को, बार बार टाइम देखेंगे। तो इस तरह की कोई ये इस हफ्ते आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। अपने डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप को इससे बचाने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह यह है कि शायद कुछ ऐसा माजी का नामुकम्मल काम है, माजी का वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में जो काम बहुत मेहनत के बावजूद नहीं हो सके, ये जो भी सब मिडल में है वो आपको लाशोरी तौर पर ट्रिगर कर रहे हैं। आपका
جو اس ہفتے آپ کا دوستوں کے ساتھ مقابلہ بازی سے گریز کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کریں, آپ کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں, تو دوستوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا, دوستوں سے صرف محبت ہوتی ہے. تو آپ جو بھی کریں اس میں اس دوستی کو پریورٹی پہ رکھیں, کیونکہ کوئی آپ کا لفظ اتنا کاٹدار ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت پرانی اور دلی دوستی اسے سپوائل ہو سکتی ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اگر کسی کو سمجھانا بہت ضروری ہو تو پیار سے سمجھائے گا, کیونکہ آپ کا کچھ انداز اتنا ایگریسو اور فورسفل ہو سکتا ہے کہ دوسرا بات سمجھنے کی بجائے ناراض ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کسی کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس کے لیے ناراضگی کا باعث بن جائے. ایک ہوتے ہیں الفاظ کا چناؤ. آپ شاید ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو روتھ لیس ہوتے ہیں, بے رحم. تو اس پہ ذرا دھیان کیجیے گا. اس کے بعد آپ کا جو پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ گھر بہت اہم ہے, کیونکہ آپ کے 7ویں گھر میں اس وقت 4 پلینٹس ہیں. وینس بھی ہے, وینس اس ہفتے کنجنکٹ کرے گا سیٹرن کے ساتھ. پھر وہاں پر نیپچون بھی ہے, نیپچون, سیٹرن, وینس اور اب راہو. سو یہ چاروں یہاں موجود ہیں اور یہاں پر کنجنکشن ہوگا وینس کا اور سیٹرن کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سیریسلی اس ہفتے نہیں لینا, خاص طور پہ ریلیشن شپ کے معاملات کو, پارٹنرشپ کے معاملات کو. کوئی اہم فیصلے ہیں ان کو آگے گزر جانے دیجیے. یہ ایک اسٹرام ہے, آپ سمجھ لیجیے آپ کے 7ویں گھر میں آندھی چل رہی ہے, اس آندھی کو گزر جانے دیجیے. اس کے بعد جب ڈسٹ سیٹل ہو جائے تو پھر کوئی اہم ڈیسیژن لیجیے گا. پھر آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ریفری کا رول پلے کرنا ہے, بجائے سائیڈ لینے کے, بجائے کسی جنگ میں ایک پارٹی کا جرنیل بننے کے بجائے آپ کو ریفری کا کام کرنا چاہیے. آپ کو صلح اور سیز فائر کی طرف فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس ہفتے کی جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں وہ بہت فورسفل ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے لو, all about love, cooperation, team and سے کہتے ہیں کامیاب, سکسیسفل اکمپلشمنٹ آف آبجیکٹیوز. اپنی کامیابی سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا. آپ کی نیگیٹو انرجی بے سکونی, بے قراری, پریشانی, اینگزائٹی, یوز لیس. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ بہت احتیاط سے کام لینا, بہت احتیاط سے کام لینا, کیونکہ جو کم بولتے ہیں وہ کم کیوں بول رہے ہیں, اور جو زیادہ بول رہے ہیں وہ زیادہ کیوں بول رہے ہیں. کہ ایسا تو نہیں کہ چور مچائے شور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہو. لہٰذا لوگوں کی باڈی لینگویج پر بہت فوکس کیجیے گا. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے یہ دس از جیڈ, گرین جیڈ. گرین جیڈ ویسے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. جیڈ اور سبز رنگ یہ ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ایک آپ نے ترازو دیکھا ہوگا, اس کا امیج, بیلنس کا امیج آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نفسا نفسی کے اس عالم میں موبائل جیسی چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات چیت کریں, ان کے دکھ سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے ایکسپریشنز کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں, اور بنا کہے کسی کے کام آنے کی کوشش.